بیعت عقبہ میں جن 70 خوش نصیب انصاریوں کو اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا، ان میں حضرت ابو ایوب ہیں، سابقون الاولون میں سے ہو گئے۔ آپ کا امتیاز یہ بھی ہے کہ نہ صرف آپ مسلمان ہوئے بلکہ آپ کی تبلیغ سے اور آپ کی کاوشوں سے آپ کی اہلیہ اور کچھ اور اعزہ بھی ہوئے۔ اس شرف کے بارے میں آپ فرمائیے کچھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جو تذکرہ ہے، یہ مذاہب کا مطالعہ کرنے والے لوگوں کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ یعنی یہ وہ زمانہ ہے جہاں کفر اور شرک نے اپنے پنجے مضبوط گاڑ رکھے تھے۔ ہم یہ جو ایک جملہ بولتے ہیں کہ مذہب انسان کی فطری ضرورت ہے، اس سوال کا جس نے جواب تلاش کرنا ہو ان کو اس زمانے کو مطالعہ کرنا چاہیے کہ وہ سلیم الفطرت لوگ کون سے ہیں جب یہ آواز لگ رہی ہے اور ان کے دل اور روح سے پردے ہٹتے جا رہے ہیں اور وہ اس آواز پر لبیک کہہ رہے ہیں۔ حضور صوفیاء آپ کو دیکھ کے یاد آ جاتا ہے ہمیشہ صوفیاء کی باتیں۔ صوفیاء کا فرمانا ہے کہ ایک یوم الست تھا عالم ارواح میں، ٹھیک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اظہار نبوت ہے وہ کرۂ ارض پر یوم الست ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ تو مطلب ہے کہ وہ سلیم الفطرت لوگ، اسی لیے قرآن نے باقاعدہ ان کو اعزاز دے کر مہاجرین و انصار میں سے جو سب سے پہلے ایمان لے آئے، ان کو باقاعدہ امتیاز دے کر بیان کیا۔ تو لہٰذا جو ہمارے نوجوان لوگ ہیں جو سمجھنا چاہتے ہیں وہ ان قضیوں کو ضرور اس نگاہ سے پڑھا کریں۔ 70 بندے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی زیادہ واضح پیغام مدینہ کی حدود تک نہیں پہنچا، ایک آدھ قاصد آیا ہے، لیکن وہ لوگ جو سلیم الفطرت کی اس اعلیٰ کوالٹی پر ہیں وہ آپ کو صرف ایمان لانے نہیں جا رہے، آپ کو باقاعدہ دعوت ہجرت بھی دے رہے ہیں، سبحان اللہ، اور ساتھ یہ وعدہ بھی کر رہے ہیں جناب آپ کا یہ جو پیغام حق ہے اس کے لیے ہمیں جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی جو بھی قربانی دینی پڑی ہم وہ قربانیاں دیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ یہاں صرف عالم انسانیت کے بہت بڑے معاہدوں میں سے ایک یہ معاہدہ ایک معاہدہ تھا، بلکہ اس کو کہہ لیں کہ مذہب کے باب میں اور ایثار و قربانی کے باب میں یہ سب سے نمایاں معاہدہ ہے۔ اور کر کون رہے ہیں؟ اس زمانے کے سادہ فطرت لوگ۔ سبحان اللہ۔ تو میزبانی آپ نے کیسے کی؟ کس محبت سے، کس عقیدت سے؟ ہوگی یا قاعدہ قبلہ نظامی سے ذکر کروں، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ کا نظام انتخاب، نظام رحمت اور فضل ضرور چلتا ہے، لیکن ہمیشہ ظروف کو پہلے چیک کر لیا جاتا ہے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ کون سا ظرف ہے، وہ کون سا دماغ اور دل ہے، وہ کون سی روح ہے جس کے بارے میں قدرت الہیہ فیصلہ کر رہی ہے کہ 7 مہینے تک سبحان اللہ میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خاندان کی ضیافت جو بندہ کر سکتا ہے، انصار میں سے اس کا نام حضرت ابو ایوب انصاری۔ اور حضور ان تمام مہمانوں کی بھی جو زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حاضر ہوتے تھے، ان کی بھی میزبانی، بلکہ کمال یہ دیکھیں باقاعدہ ایک منزل خالی کر دی جاتی ہے تاکہ صرف وہاں اہتمامات بھی ہو سکے، ضیافت میں کوئی حرج نہ ہے، اس کے علاوہ ماحول کی کیا کہنا چاہیے مناسبت، پھر اس میں تمام چیزوں کا اہتمام۔ بہت خوبصورت جملے بولے، ساری رات بیٹھ کر کونے لگ کر گزار دینا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی ایک دفعہ زیارت بندے کو صحابی بناتی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے مجمع صحابیت کا فیض حاصل، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی کتنی مرتبہ وہ صحابی بنے کہ حضور کو کن نگاہوں سے دیکھتے رہے، کیسی خدمت کی۔ اتنا عرصہ کوئی اور صحابی اکٹھے آپ کے ساتھ بھی نہیں رہا، اور تسلسل دیکھیں
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک تک ہے۔ آپ کا گھر ہمیشہ مرکز کا بنا رہا۔ تو ایک تو یہ آپ کا بڑا گہرا رنگ تھا۔ پھر خوبصورت پروفیسر صاحب نے وہ خط بھی بتایا، جی خط ویسے نہیں چلتے، ویسے لوگوں کے پاس امانت نہیں رکھے جاتے۔ سبحان اللہ۔ اگر یہاں محبت کا جملہ کہہ دوں، کفار اپنی امانتیں رکھتے تھے حضور نبی اکرم صلی کیا اللہ بات علیہ وسلم ہے۔ کے پاس۔ آج اسلام پسند لوگ اپنا ایمان امانت رکھ کے جا رہے حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس، کیا بات ہے آپ کی۔ جس کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ سبحان علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے بتا دیا ہے، لیکن میری اونٹنی پر بھی یہ نوازش کی گئی ہے کہ حضرت ابو ایوب کے گھر کی طرف جانے والی گلی اس کو معلوم ہے، لہٰذا یہ وہاں جا کر بیٹھے گی۔ باقی میرا جتنے لوگ استقبال کر رہے ہیں، میں سب کو ایک قدردانی کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، سبحان اللہ۔ سب پر میری عام رحمت ہے، لیکن یہاں مجھے ٹھہرنے کا باقاعدہ حکم دیا۔ کیا بات ہے۔